عملیات ٹھیک ہے. اچھا آگے میں سفر مطلب مجھے خیر ابھی بھی میں لیکن پھر بھی یہیں پر روک دیتا ہوں کہ میں مزید سمجھ شاید نہیں پا رہا کہ لیکن عملیات اور روحانیت مطلب ایک دوسرے کے لیے لازم جزو ہیں. ہاں. اچھا آج کوئی ایسا پھر عمل بتا دیں آپ کہ جو پھر پہلے کبھی آپ نے نہیں بتایا, جو ہم نے پہلے کبھی نہیں بتایا, اور وہ ہو ایسا کہ سبحان اللہ اور سبحان اللہ یہ آواز آئے. کوئی ایسا عمل آج پھر تعلیم کر دیں. آج آپ موڈ میں لگ رہے ہیں ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. آج میں اپنے چاہنے والوں کو ناد علی کا باموکل کہ جس کو عمل صمدی کہا جاتا ہے, عمل صمدی, آج میں وہ تعلیم کرتا ہوں کہ جو اس سے پہلے بہت کم لوگ جانتے ہیں. اللہ اکبر. اس سے پہلے بہت کم لوگ جانتے ہیں, لیکن وہ میرے شاگرد کہ جو میرے ساتھ اپنا راہ عملیات کا سفر کر رہے ہیں اور جو لوگ اپنی بیاض شاذلیہ مکمل کر رہے ہیں, ان کے لیے یہ نایاب تحفہ ہے. نایاب تحفہ ماشاءاللہ. اور یہ اس عمل کو یہ سمجھ لیں کہ یہ ناد علی کی جان ہے. ناد علی کی جان ہے آج کا عمل. اور ناد علی کی قوت اگر مثال کے طور پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 10% ہے. ناد علی کی قوت مثال کے طور پہ 10% ہے, یا 100% کہتے ہیں ناد علی کی قوت. تو جب ہم ناد علی صمدی پڑھتے ہیں نا تو یہ اس قوت کو 70 گنا بڑھا دیتی ہے. اس کی سبحان اللہ, اس کی قوت کو 70 گنا بڑھا دیتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے ماتحت جو نوری مخلوقات ہیں, جو موکلان ہیں, جو ایوان ہیں, ہم نے ان کو انہی کے ناموں سے پکارا. جب ہم کسی عمل کے دوران کسی نورانی کچھ روحانی مخلوقات کو جب ہم پکارتے ہیں تو وہ ہماری قوت میں اضافہ کر دیتی ہے. ایک تو ہماری اپنی روحانیت کی قوت ہوتی ہے, ایک ہماری اپنی ناد علی کی قوت ہے, اور پھر ان کی جو ناد علی کے موکلان ہیں, جو ناد علی کے ایوان ہیں, ان کی قوت. یعنی کہ ایک وہ قوت جو ناد علی کی روحانیت کی قوت, اور ایک وہ جو ناد علی کے ماتحت ان نوری مخلوقات کی قوت. تو یہ آپ کی قوتوں میں 70 گنا اضافہ کر دیتی ہے. اور ناد علی باموکل جو صمدی ہے, یہ ایسا عمل آج کے دور میں آپ کو تعلیم کروں گا کہ جو جادو کو, شیاطین جنات کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی آپ کا جادوگر دشمن ہو, خواہ وہ انسانوں میں سے ہو یا وہ شیاطین جناتوں میں سے ہو, وہ اس کو یہ سمجھ لے کہ لمحے میں اس کو اجل کر دیتے, اس کو ختم کر دیتی ہے اس کو. اور یہ ایسا عمل ہے ناد علی کا جو سمجھ لے کہ جس طریقے سے میں نے کہری بتایا تھا نا آپ کو, یہ کہری سے زیادہ 70 گنا قوت رکھتا ہے. یہ 70 گنا قوت رکھتا ہے. یہ ایسا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی کے اندر اس عمل کو کر لیتا ہے تو یہی عمل اس کے دنیاوی مقاصد کے لیے کافی ہے. اور خاص کر ان لوگوں کے لیے کہ جو آگ کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں. آگ کے قریب بیٹھے ہوئے سے مراد کہ وہ کہ جو راہ عملیات میں موجود ہیں, کہ جو لوگوں کے علاج کرتے ہیں, کہ جن کا سامنا مختلف شیطانی قوتوں سے ہوتا ہے, کہ جن کا سامنا جادوگروں سے ہوتا ہے, کہ جن کا سامنا سفلی عاملین سے ہوتا ہے, کہ جن کا سامنا یہ سمجھ لے کہ ہندوانی عمل کرنے والے گروہوں سے ہوتا ہے. یہ سمجھ لے کہ ایسا عمل ہے آج کا کہ پلک چھپکتے ہی اپنے دشمن کو ختم کر دیتا ہے, نیست و نابود کر دیتا ہے. یہ ایسا عمل ہے. اور یہ ایسا عمل کہ اگر کوئی جادوگر شخص یہ کہے کہ میری اپنے عمل پہ 90 سال کی ریاضت ہے, 100 سال کی ریاضت ہے, تو اس کو ختم کرنے میں سیکنڈ لگتے ہیں اس عمل کے ذریعے خالی. لیکن اس عمل کو ترتیب اور طریقے کے ساتھ مکمل کیا جائے تو اس میں کامیابی آپ کو ملتی ہے. اس کو آپ عام مقاصد کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہو.
آپ اس کو خاص کام کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہو. آپ اس عمل کے ذریعے وہ کچھ کر سکتے ہو جو آپ کے ذہنوں میں ہے, وہ کر سکتے ہو جو آپ کے دماغوں میں ہے, وہ کر سکتے ہو کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ناممکن کام ہے. اگر کوئی عامل اس کا عمل کر لے تو اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا. وہ ہر ناممکن کو ممکن بناتا ہے انہی قوتوں سے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر وہ خاص قوت موجود ہے, وہ خاص ایوان موجود ہے کہ جو اپنے ہاتھوں میں ننگی برہنہ تلواریں لیے ہوئے ہیں, کہ جب عامل سوچتا ہے خالی کہ میرے مرید کو کس نے نقصان پہنچایا, میرے شاگرد کو کس نے آنکھ اٹھا کر دیکھا, اور جب دیکھتا ہے پیچھے کوئی جنات ہے تو عامل کے منہ سے نکلنے سے پہلے ہی اس کا کام مکمل ہو چکا ہوتا ہے. یہ ایسا عمل ہے. یہ اس کا جو وار ہے نا وہ کبھی پلٹتا نہیں ہے, کبھی لوٹتا نہیں ہے, وہ اپنا کام مکمل کرتا ہے. آپ کسی دوسرے عمل کے ذریعے کسی کا اوتار کرتے ہو, آپ کو کچھ دن لگ جاتے ہیں, لیکن اگر اس عمل کو آپ پابندی کے ساتھ کر لیتے ہو تو یہی عمل سمجھ لیں جو کام سالوں میں ہوتا ہے, مہینوں میں جو مہینوں میں ہوتا ہے, ہفتوں میں جو ہفتوں میں ہوتا ہے, وہ دنوں میں جو دنوں میں ہوتا ہے, وہ گھنٹوں میں ہو جاتا ہے. لیکن اس عمل کی بڑی سخت شرائط ہے, اس عمل میں سختیاں ہیں, اس عمل میں پابندیاں ہیں. اس عمل کو کرنے والا شخص پہلے مجھ سے خود میری آواز سن کر اجازت لے گا, اور پھر وہ میری زیر نگرانی میں اپنے اس عمل کو مکمل کرے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کے میں لوازمات اس کو بتاؤں گا, اس کا سامان اس کو بتاؤں گا, اس کی ترتیب اور طریقہ کار میں اس کو بتاؤں گا, اور پھر اس عمل کے ذریعے پھر جب وہ کام لے گا نا تو وہ کام یہ سمجھ لے کہ ایسا ہے کہ سیکنڈوں میں ہونے والا. وہ عمل ہے کیا؟ اس عمل کے بارے میں نے بتا دیا آپ کو, لیکن اس عمل میں یہ سمجھ لیں کہ جلال ہے, اور جس عمل میں جلال ہو اس میں تھوڑی سی احتیاط برتنی چاہیے, تھوڑا محتاط ہونا چاہیے. وہ کام کرے جو اپنے آپ کو باؤنڈ کر سکتا ہے, جو اس معیار پہ پورا اتر سکتا ہے کہ جو ترتیب و طریقہ کار میں آپ کو سمجھاؤں گا. عمل کیا ہے دیکھیں آپ کی اسکرین پر موجود ہے, جسے کہا جاتا ہے کہ ناد علی باموکل سمدی, اور آپ اس کو سن بھی لیں, اس کی وائس ریکارڈنگ بھی چلا دیں اس کی. ناد علی باموکل سمدی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناد علی جن مظہر العجائب تجد عونا لک فی النوائب یا الہ سمدی من عندک مددی بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین بحق محمد العربی. یا کریم تکن منی یا کریم ناد علی جن مظہر العجائب یا جلیل والجلال فی جلالک یا جلیل. اجب یا جبرائیل سمیعا بحق هذه الاسماء الاعظم. عزمت علیکم یا کتمائیل یا کموائیل یا مکفیل یا شورائیل احضروا یا معشر الجن والاعوان. عجب یا میکائیل یا حفلائیل یا دقرائیل یا تاتائیل یا نفقائیل یا توتائیل یا وقفائیل یا رمحائیل یا رویائیل یا قمطائیل یا شرقائیل یا حرقائیل یا تومائیل یا برقائیل. احضروا یا معشر الجن والاعوان سامعا مطیعا یا تمخیشا یا کنفیشا یا ملیسا یا تلمیسا یا وہمیسا یا حلیلا یا توسیا یا واقیسا یا بعلق باش عدلیس اشہر تباش متعال یا صرفیائیل و یا سرخیائیل و شماوش ارہوش بحق هذه اسماء العظم ان تقضی حاجتی برحمتک یا ارحم الراحمین. یا قہار العدو یا والی البلیج
या मजहर अल-अजाइब मुर्तदा अली। नाद अली बा मुक्किल समदी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाद अली जन मजहर अल-अजाइब तजिदहु औनन लक फिन नवाइब या इलाही समदी। मिन इंदिक मददी बिहक्कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईनु बिहक्कि मुहम्मदिल अरबी। या करीम तकुम मिन्नी या करीम नाद अली जन मजहर अल-अजाइब या जलील वल जलाल फी जलालिका या जलील। अजिब या जिब्राइल समीअन बिहक्कि हादिहिल अस्माइल आज़मी। अज़्ज़मतु अलैकुम या कतमाइल या कमवाइल या मकसील या शूराइल। उह्तुरू या माशरल जिन्नि वल आवानी। अजिब या मीकाइल या हफलाइल या दुक़राइल या ताताइल या नफ़क़ाइल या तूताइल या वक़फ़ाइल या रमहाइल या रुयाइल या क़मताइल या शरक़ाइल या हरक़ाइल या तूमाइल या बरक़ाइल। उह्दुरू या माशरल जिन्नि वल आवानी सामिअन मुतीअन या तमख़ीशन या कन्फ़ीशन या मलीसन या तलमीसन या वहमीसन या हलीलन या तूसियन या वाक़िगिसन या बालिक़िबाशिन अदलीसिन अशहर तबाशिन मुतआलिन या सिरफ़ियाइल व या सरख़ियाइल व शमाविशिन अरहूशिन बिहक़्क़ि हादिही अस्माइल अज़मी अन तक़दी हाजती बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। या क़हार अल अदुव्वी या वाली अल बरीज या मजहर अल अजाइब मुर्तदा अली। नाद अली बा मुक्किल समदी। ये अमल जो आपकी स्क्रीन पर मौजूद था और जो आपने सुन लिया, अच्छा ये अमल मैं अपने व्हाट्सएप चैनल डॉक्टर अब्दुल वादी शाज़ली के नाम में मौजूद है। आप उसको सर्च करेंगे, आप उसको ज्वाइन कर लें तो ये अमल की PDF जो है ना उसमें सेंड कर दी जाएगी और वॉइस रिकॉर्डिंग भी उसमें सेंड कर दी जाएगी। और हमारा टेलीग्राम चैनल है डॉक्टर अब्दुल वादी शाज़ली के नाम से, उसमें भी इसकी PDF आपको सेंड कर दी जाएगी और इसकी वॉइस रिकॉर्डिंग कर दी जाएगी। अच्छा, अब वो लोग कि जो मेरे साथ चल रहे हैं, जो मेरे शागिर्द हैं, वो लोग इस अमल को अगर करना चाहेंगे तो सबसे पहले वो इन 3-4 चीज़ों का ख्याल रखेंगे कि ये अमल जब भी नियत करेंगे करने के लिए तो इसको हम चाँद की पहली तारीख से शुरू करेंगे, किसी भी महीने की, ठीक है। दूसरा, इसमें तर्के जलाली जमाली और तर्के बिल्लज़्ज़ात होगा। तीसरा कि जब हम इस अमल को करेंगे तो हम एहराम बांध के इस अमल को पढ़ेंगे और जब हम एहराम बांध के पढ़ेंगे इसमें खुशबू का इस्तेमाल करेंगे। वो खुशबू जो ऊद की होगी, कोई सी भी ऊद की खुशबू ले लें, वो आप इसको इस्तेमाल करेंगे। और जब आप ये अमल पढ़ेंगे तो चिराग की रोशनी में पढ़ेंगे, ऐसे कमरे में कि जहाँ पे कोई बच्चे ना आते हों, कोई दूसरे मामलात ना हो। चिराग की रोशनी में एहराम बांध कर जा नमाज पे बैठकर अपना रुख किबले की जानिब रख कर आप ये अमल मुकम्मल करेंगे। सबसे पहले जो लोग इस अमल को करना चाहेंगे वो मुझसे इजाज़त लेंगे और सबसे पहले 110 मरतबा पढ़ेंगे, ताकि 110 मरतबा पढ़ने में पहले ये देख के पढ़ेंगे ना तो इनके रवानी हो जाए, इसमें कोई गलती ना हो। हम चिल्ले पे नहीं बैठ रहे, अभी हम 110 मरतबा पढ़ रहे हैं। जब हम 110 मरतबा पढ़ेंगे इसको और रवानी जब हो जाएगी और जब इसमें हमारी पुख्तगी हो जाएगी, कोई गलती नहीं होगी, फिर हम इसमें अमल चिल्ले की तरफ जाएंगे। 110 मरतबा आपने पढ़ना है 21 रोज़ तक। सबसे पहले 110 मरतबा पढ़ना है 21 रोज़ तक। इसलिए 110 मरतबा 21 रोज़ तक पढ़ना है आपने, ताकि आपकी गलती की वजह से कोई नुकसान ना हो। आपने इजाज़त ली, सारी तरतीब बनाई और 110 मरतबा आपने 21 रोज़ तक पढ़ा। 21 रोज़ पढ़ने के बाद फिर वो लोग कि जो इसका चिल्ला करेंगे, फिर वो स्पेशली मुझे कॉल करेंगे, मुझसे राब्ता करेंगे, फिर मैं उनको फ़ोन पे चिल्ले करने का तरीक़ेकार समझाऊंगा उनको। इसकी कोई फ़ीस नहीं है, कोई वो नहीं है, सिर्फ़ वो सिर्फ राह लिल्लाह।
اس کی کوئی وہ چارج نہیں کرنا آپ نے، کوئی کچھ نہیں کرنا، لیکن جب عمل کریں گے تو مجھے بتا کے اور مجھ سے اجازت لے کے اور طریقہ کار سن کے پھر اس کا عمل کریں گے۔ یہاں تک پہلے آپ یاد کریں گے 110 مرتبہ اس کو آپ 21 روز تک پڑھیں گے، اور 21 روز مکمل ہونے سے پہلے مجھ سے رابطہ کریں گے اور پھر آگے کا اپنا سبق لے کے اس عمل کو مکمل کریں گے۔ جی شاہ صاحب۔